یہ بھی جاننا چاہیے کہ شریعت جو ہے وہ صورت اور حقیقت دونوں کا مجموعہ ہے. صورت اور حقیقت دونوں. صورت ظاہر شریعت است، جو صورت ہے وہ شریعت کے ظاہر ہے، اور حقیقت جو ہے وہ باطن شریعت. جو پوست ہے، جو چھلکا ہے وہ اور اس کے اندر مغز دونوں جو ہے یہ شریعت ہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے چھلکا اتارنا ہے، اس کو پھینک دینا ہے، تو بھی آپ مقصود تک نہیں پہنچاؤ گے. اور اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے چھلکے سے ہی وابستہ ہونا ہے تو آپ مغز تک نہیں پہنچاؤ گے. دونوں لازم و ملزوم ہے. شریعت کو آپ ایسے جانیں جیسے ایک انسان ہے، انسان کی ایک صورت ہے، ایک انسان کی حقیقت ہے. جو انسان کی صورت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ان کی حقیقت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر صورت ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ان کی حقیقت ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ صورت شریعت پر گرفتار ہے اور حقیقت شریعت سے انکار کیا ہے، اور انہوں نے جب صورت شریعت پر متبع ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنی پیر اور مقتدا کو ہدایہ اور بزدوی جانا ہوا ہے. بعض وہ کہتے ہیں سارا کچھ جو ہے نا یہ کتاب میں بس ضرب ضربا ضربو ضربت، اور وہ کہتے ہیں یہ حلال کا علم ہے، حرام کا علم ہے، اور یہ جو ہے نا کنویں میں مینڈک گر جائیں تو اس میں یہ کرنا ہوتا ہے اور فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے. یہ جماعت جو ہے جس نے اپنی ساری چیزوں کو صرف اس چیز میں ڈالا ہوا ہے کہ بھائی یہاں پر اور کچھ نہیں ہے، صرف جو ہے وہ صورت ہے، تو یہ قشر پر وابستہ ہے، قشر ہے. دوسرے گروہ جو ہے وہ اس شریعت کی حقیقت پر وابستہ ہے، مگر انہوں نے حقیقت شریعت کو حقیقت شریعت نہیں جانا، بلکہ شریعت را مقصور بر صورت داشتند، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی حقیقت تو ہے لیکن حقیقت میں یہ صورت ہی ہے، اور اسے اس نے چمڑا جانا ہوا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شریعت کی بھی دونوں اصول کو اپنائے ہوئے ہیں، صورت کو صورت سمجھ کے اور حقیقت کو حقیقت سمجھ کے. اتیان احکام شریعت جو محکمات سے تعلق رکھتے ہیں اس پر بھی عمل پیرا ہیں، اور اس پر بھی عمل پیرا ہے کہ جو متشابہات ہے، جو حقیقت قرآنی ہے اس پر بھی وابستہ ہے. تو یہی لوگ جو ہے یہ نجات دہندہ ہے، اور اسی کو کہتے ہیں علماء راسخین. تو یہ علماء راسخین جو ہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہ جو علماء راسخین ہے ان کا کام کیا ہے؟ یہ صورت کو بھی لیتے ہیں اور معنویت کو حقیقت کو بھی لیتے ہیں، اور انہوں نے جو ظاہر شریعت کو ہے اور علوم معارف الہیہ جو ہے اسے عقائد اور کلام جو علماء اہل سنت نے کہا ہوا ہے اسی کے مطابق ہوتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں کہ جو ہزاروں شہود اور مشاہدات کو دیکھ لیں، لیکن جو اہل حق نے ایک کلمہ بتایا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت بیچون و بیچگون ہے، اس کے ساتھ یہ سارے علوم کو برابر نہیں رکھتے، کیونکہ متشابہات قرآنی یا حقیقت قرآنی بھی اس بات پر دال ہے کہ اللہ رب العزت میں نہ حلول کرتے ہیں، نہ وہ اتحاد ہے ان کی ذات میں، نہ ان کی ذات جو ہے وہ کسی کی محتاج ہے. بس احوال اور مواجید اور تجلیات اور ظہوریات کہ جو احکام شریعہ کے خلاف ان کو مل جاتے ہیں اسے آدھے جو کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے، اور وہ سارے کچھ جو ہے جو شریعت کے مخالف ان کو احوال و مواجید و تجلیات اور ظہورات ظاہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ استدراج ہے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں جس کو اللہ کریم نے ہدایت دی ہے تو اسی کے ہدایت کے پیچھے آپ چلتے جاؤ. اسی کو کہتے ہیں علماء راسخین کہ حقیقت معاملہ پر اللہ رب العزت نے ان کو اطلاع پہنچائی ہے، اور آداب شریعت کی مراعات کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے حقیقت شریعت تک پہنچایا ہوا ہے. اسی کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں. لیکن جو دوسری گروہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں شہود و مشاہدات ہو گئی ہے اور الحاد ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے، اتحاد ہے اور اللہ رب العزت نے حلول کیا ہوا ہے، فرماتے ہیں وہ نہ صورت شریعت میں ہے اور نہ حقیقت شریعت میں ہے. وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے اصل کو چھوڑا ہوا ہے اور وہ صورت کے ساتھ بھی وابستہ نہیں ہے. تو جو اللہ رب العزت کے یہ والے بندے جو علماء راسخین ہے تو ان کا ولایت
ولایت انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہے. انبیاء کی ایک نبوت ہے، ایک ان کی ولایت ہے. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اس نبی کی ولایت پہ مشرف ہوتے ہیں. و ولایت آن اولیاء ذل ولایت انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات است. ان اولیاء اللہ کی ولایت جو ہے وہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذل اور پرتو ہوتی ہے.